امام کو نماز پڑھانے کا اہتمام چاہیے، تب اس کی نماز میں مقتدی کو پتہ چلے گا میں نے کس کے پیچھے نماز پڑھی۔ اگر وہ اہتمام ہی نہیں کرتا، بس آیا ڈیوٹی دی چلا گیا، یہ نہیں ہے۔ اس کو اہتمام سے مسلح پر کھڑا ہونا، اہتمام سے کھڑا ہونا۔ ہر وہ جس کو کسی کی ذمہ داری ہے اس کو کم از کم اپنے دل میں اہتمام پیدا کرنا چاہیے، یار یہ میں نے یہ کرنا۔ میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں، میں ایسے اٹھ کے نہیں آ جاتا، میں غسل کرتا ہوں، کپڑے بدلتا ہوں، شو لگا تو پھر میں بخاری کے لیے آتا ہوں۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ میں وضو کر کے آ گیا، کوئی وقت نہیں ملا، مہمان تھے، یہ میرے دل پر بوجھ رہتا کہ آج میں نے غسل نہیں کیا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری پڑھاتے تھے، ہمیں بڑوں نے بتایا، والد صاحب وغیرہ نے، تو غسل فرماتے، کپڑے زیب تن کرتے اور پوری ایک شیشی مشک کی، خالص مشک کی مل لیتے۔ تو ایک دفعہ ایک نواب نے وہ آپ کو لینے آیا تھا، بعد میں ان کا دعوت تھی حضرت کی، اپنے مکان پر کی تھی اس نے، گاؤں میں جہاں کے وہ نواب تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت اس طرح، تو کہتا حضرت مدنی رحمۃ جب گھر سے آتے تھے دال حدیث، پورے دیوبند میں خوشبو پھیل جاتی، حضرت مدنی آ گئے۔ جب اس نواب نے دیکھا تو بعد میں خیر حضرت کو لے گیا وہ، تو کہنے لگا حضرت آپ، ہم نواب لوگ اس مشک کی ایک شیشی کو مہینہ استعمال کرتے ہیں اور آپ ایک دن میں الٹا دی۔ فرمایا بھائی یہ تو دیکھ کس کی کلام پڑھانے جاتے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 360 جوڑے بنواتے تھے، ایک پوری دنیا، مصر پورا حضرت کے تابع تھا، سوڈان، تو 360 جوڑے بنتے، ایک جوڑا روزانہ پہن کر حدیث پڑھاتے اور شام کو اس کو صدقہ کر دیتے۔ وہ نواب خیر پھر اس کے بعد اب ہو گیا تو واپس جانتے ہو، نواب نے 30 شیشیاں حضرت کو ہدیہ کی۔ حضرت نے ہنس کے فرمایا آج یہ آخری شیشی تھی جو لگائی تھی۔ اس لیے میں تمام ان دوستوں سے جو جن کو اللہ نے دینی کام میں مقتدا بنایا ہے، کسی بھی درجے میں، اس کام کو اہتمام سے، دل کا اہتمام کم از کم ہو، ظاہری بھی، لیکن دل کو ہم نے یہ کام کرنا ہے، پوری نیت کا استحضار کے ساتھ اس کا، پھر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ نکلتا ہے، آنے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، طالب علموں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔